أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے. اس سے پہلے آیتوں میں یہ گزرا ہے کہ لوگ صرف دنیا کی محبت میں دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں اور آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور دنیاوی نعمتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کفار کو جو خوشحالی عطا فرمائی، اس خوشحالی کی بنا پر وہ لوگ مسلمانوں میں جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے ان پر ہنستے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. متقی لوگ آگے رہیں گے. ان کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند عطا فرمائیں گے، ان کا درجہ بلند فرمائیں گے. اب اس آیت میں اسی مال کی بنیاد پر آپس میں ضد اور آپسی عناد کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسے بیان کیا گیا. کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ پہلے ایک دین پر تھے. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت پوری امت، اس وقت جو بھی لوگ دنیا میں موجود تھے سب کے سب ایک ہی دین پر تھے. ایک دین پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دین پر جو تھے وہ کون سے زمانے میں تھے، کس زمانے کی بات ہے کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے اور سب متحد تھے. تو ان کا اتحاد ضلالت اور گمراہی میں تھا
یا دین حق کو ماننے میں تھا؟ کس میں ان کا اتحاد تھا؟ تو کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا جو اتحاد تھا، جو لوگ سب متحد تھے ایک پلیٹ فارم پر، وہ گمراہی پر نہیں تھے، بلکہ سب کے سب جو متحد تھے وہ دین حق پر تھے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرات مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اتحاد کا جو زمانہ ہے وہ ازل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگ کوئی بھی دنیا میں انسان دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے دنیا میں کسی بھی انسان کو بھیجنے سے پہلے پوری روحوں کا اجتماع فرمایا۔ پوری روحیں اس وقت اللہ کے ہاں جمع تھی۔ اللہ نے پوچھا پوری روحوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک اتحاد تھا اس وقت، سب متحد تھے، سب ایک ہی بات پر جمے ہوئے تھے، سب حق پر تھے، سب نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ تو مفسرین میں سے بعض یہ کہتے ہیں، جس میں علامہ ابن زید بھی ہیں اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، ان حضرات کا کہنا ہے کہ اتحاد کا جو زمانہ تھا وہ عالم ارواح میں تھا، اس وقت اس زمانے میں اتحاد تھا۔ دوسرے بعض مفسرین جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین، وہ فرماتے ہیں اتحاد کے زمانے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نازل فرمائے گئے۔ دنیا میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اہلیہ کے ساتھ اتارا اور اس کے بعد ان کی نسل چلی، تو کچھ زمانے تک، جب تک کہ ان کے نافرمان لڑکے قابیل نے اللہ کی فرما برداری سے جب تک منہ نہیں موڑ لیا، قابیل اور اس جیسے لوگ جب تک دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوئے، جب تک انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اس وقت تک پوری دنیا اللہ کی وحدانیت پر متحد تھی، سب لوگ متحد تھے، سب ایک اللہ کو ماننے والے تھے، سب انبیاء کی تعلیمات، نبی حضرت آدم کی تعلیمات پر سب قائم تھے۔ تو اس زمانے کا اتحاد مراد ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پوری انسانیت ایک دین پر تھی، ایک پلیٹ فارم پر تھی، سب دین حق کے ماننے والے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ تفسیر بزار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول منقول ہے، جس میں ہے کہ یہ اتحاد کا جو زمانہ ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بعثت سے لے کر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے، ان کے دور نبوت تک کا ہے۔ اور یہ زمانہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں یہ زمانہ 10 قرن کا ہے۔ اور قرن کسے کہتے ہیں؟ قرن کہتے ہیں صدی کو، اور صدی کسے کہتے ہیں؟ 100 سال کو۔ 100 سال کا ایک صدی ہوتا ہے، صدی ہی کو عربی میں قرن کہتے ہیں، اور قرن کہتے ہیں 100 سال کو۔ اور 10 قرن سے مراد یہ تقریباً 1000 سال، 1000 سال کا زمانہ تھا، جس میں امت متحد رہی، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایرے غیرے ایک کا دوکا کچھ رہے ہوں گے، جن میں اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت امت متحد تھی۔ لیکن اب 3 طرح کے قول ہو گئے۔ ایک قول تو یہ ہوا کہ وہ دوسرے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اتحاد کا جو زمانہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے، جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، اس وقت موجود لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، تقریباً 950 سال تک انہوں نے زمینی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو ایمان کی طرف ابھارا۔ لیکن ایک لمبی مدت کی محنت کے بعد جب کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، جب بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے، بلکہ الٹا لوگوں نے نبی وقت کو ستانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح نے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت نوح کو حکم دیا کہ تم اپنے فرما برداروں کے لیے کشتی بناؤ، اور جو فرما بردار بندے ہیں جو تمہارے اور میرے ماننے والے ہیں اس میں ان کو سوار کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان برپا کیا، اور ایک ایسا طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا، پوری دنیا اس میں غرق ہو گئی سوائے اس جماعت کے جو اس کشتی میں سوار تھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اس کشتی میں سوار تھے وہ متحد تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ وہ جماعت، ان میں جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ کوئی اللہ کو ماننے والا، کوئی مشرک، کوئی کافر ایسا نہیں تھا، بلکہ سب کے سب متحد تھے، سب کے سب اللہ کے ماننے والے تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ کا سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ ہے جس میں امت متحد تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بظاہر ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ زمانہ بھی عہد الست جس وقت ہوا عالم ارواح میں، وہ زمانہ بھی اتحاد کا تھا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ شروع زمانہ ہے اس میں بھی اتحاد پایا جاتا تھا۔ بعد میں اختلاف شروع ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر اختلاف کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مٹھی بھر جماعت باقی رہ گئی تھی، معدود چند لوگ اس وقت جو رہ گئے تھے، گنتی کے شمار کیے جانے کے برابر کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان میں پھر اتحاد قائم ہو گیا تھا۔ تو اتحاد کے ان زمانوں میں، ان تینوں زمانوں میں قائم ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، تینوں زمانوں میں اتحاد موجود تھا، اس لیے یہ تینوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اس آیت سے۔ تو فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ان کے ساتھ کتاب حق فیصلہ کرنے والی دے کر، کاہے کے لیے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتحاد تھا، اتحاد کی بات بتلائی گئی ہے اور پھر فوراً انبیاء کو بھیجنے کی بات بتلائی گئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتحاد موجود تھا تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو کہتے ہیں کہ ضرورت یہ پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اختلاف کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے صاف طور پر کہ جب اتحاد موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نبیوں کو بھیجا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ضروری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن جہاں ضروری پوائنٹ ہے، جو مقصود ہے اسے بیان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لائن سے بیان کرتے ہوئے نہیں آتا ہے۔ تو جب اتحاد تھا اور پھر انبیاء کو بھیجا کا مطلب یہ ہوا کہ اتحاد موجود تھا، پھر آپس میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، پھر انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ انبیاء کو بھیجنے سے خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اختلاف پیدا ہوا، جس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جب بات خود سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اختلاف کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر وہاں دو قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ ایک اس میں سے وہاں سے چھٹ کر کے آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور وہاں خدمت میں لگ گیا۔ پھر بادشاہ وقت کو جب تعبیر کی ضرورت پڑی، جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بڑی موٹی گائیں ہیں جو دبلی پتلی گایوں کو کھا کر کے ختم کر رہی ہیں، تو پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے، اس خواب پریشان کی تعبیر کے لیے بادشاہ نے بہت تلاش کیا، اپنے
سلطنت کا جو حد تھی وہاں جتنے معبرین تھے سب کو تلاش کیا، تو اس وقت جو بادشاہ کے دربار میں تھا اس نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایسا ہوا کہ مجھے بھی ایک خواب نظر آیا تھا، جس زمانے میں میں قید خانے میں تھا وہاں یوسف نام کا ایک نیک سیرت انسان موجود ہے ابھی قید خانے میں، اس نے ایک تعبیر بتائی تھی جو ٹھیک نکلی، آپ اجازت دیجئے میں اسے لے کر کے آتا ہوں، وہ آپ کی خواب کی تعبیر بیان کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو جا، اور پھر وہ گیا، قید خانے میں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے بات کی۔ یہ سب تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، فوراً بعد اس کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ یوسف آپ بتائیے ہمارے اس خواب کے سلسلے میں کیا ہے۔ درمیان کا یہ پورا واقعہ حذف کر دیا گیا۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ اس کے جانے آنے کے قصے، یہ سب قرآن جو ہے جو چیز مقصود ہے جس سے عبرت، موعظت اور نصیحت امت کو ملتی ہے، بس اس حصے کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی قرآن کریم نے اختلاف کا تذکرہ نہیں کیا۔ اتحاد کے زمانے کے بعد پھر فوراً انبیاء کرام علیہم السلام کے بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو رسولوں کو بھیجتے رہے، جب جس علاقے میں اختلاف ہوتا تھا، گزشتہ جو نبی گیا ہے اس کے جانے کے بعد امت میں جو بگاڑ پیدا ہوتا تھا، جس علاقے میں پہلے زمانے میں جو نبی آتے تھے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے وہ کسی علاقے کے لیے تھے، کسی محدود زمانے کے لیے تھے۔ ان کی تعلیمات ان کے جانے کے بعد کچھ سال تک باقی رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو اس علاقے کے لیے بھیجا، اس زمانے کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور دینی تعلیمات اور رہنمائیاں بھی بھیجی، اور چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دی، اور ایک ایسا مذہب اسلام عطا فرمایا جو جامع ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تعلیمات کو قیامت تک باقی رہنے کا اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ بھی کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور اس قرآنی تعلیمات کو قیامت تک قائم رکھنے کا وعدہ کیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد کار نبوت آپ کی امت کے حوالے ہے، اور ہر زمانے میں جب بھی امت میں اصلاح کی ضرورت محسوس ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں مجددین بھیجیں گے جو دین میں پیدا ہونے والے زیادتیوں کو، افراد کو، تفرید کو، کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت سنائی، فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یبعث علی رأس 100 کل سنۃ من یجدد لها امر دینها، کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تبارک و تعالی یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها امر دینها، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو دین میں پیدا ہونے والی خرافات کو، بدعات کو، زیادتیوں کو، کوتاہیوں کو دور کریں گے، اور ایک لوگوں کے سامنے دین کو صحیح دین پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر امت نے ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر اس زمانے تک ہر صدی میں، ہر 100 سال میں کون مجدد دنیا میں آیا ہے، ان کے کارناموں کو رکھ کر ان کے زمانے میں کیسے اختلافات
ظہور پذیر ہوئے اور ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اس زمانے کے مجددین نے کیا کام کیے۔ تاریخ دعوت و عزیمت ایک کتاب ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں حضرت نے مجددین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نظام قائم فرمائے۔ ایک نظام یہ ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی، اور دوسری طرف شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے مجددین کے حوالے کی، اور دین کو پھیلانے کی، دین کی اشاعت و حفاظت کی ذمہ داری، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری امت کے حوالے کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دے کر کے یہ ذمہ داری اس کے حوالے کی کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے۔ اب تعجب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اختلاف تھا، پھر انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم کے زمانے میں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے اس زمانے میں اتحاد تھا۔ بعد میں جو اختلافات شروع ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر ان اختلافات کو ختم کیا۔ انبیاء اور رسول آتے تھے اور کتابوں کے ذریعے سے اور خود اپنی زبان سے جو چیزیں کرنے کی ہیں اس کی تعلیم دیتے تھے، اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں اس سے امت کو روکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے امت میں اختلافات ختم ہوئے۔ لیکن ایک دوسرا اختلاف شروع ہوا، وہ یہ ہوا کہ آسمانی کتاب کو ماننے والوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی اور نہ ماننے والوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی۔ فرما برداروں کی ایک ٹیم تیار ہوئی، نافرمان بندوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی۔ تو اس طریقے سے پھر دوسرے انداز کا ایک اختلاف شروع ہوا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ تعجب یہ ہوا، اس بات پر ہوا کہ جن پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اہل کتاب یہود اور نصارہ، سب سے پہلے ان لوگوں نے اختلاف کیا نبی آخر الزمان سے، ان لوگوں نے نبی آخر الزمان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں جھگڑا نہیں ڈالا مگر ان لوگوں نے الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، اور کب اختلاف کیا؟ حق بات کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ضد ایک ایسی چیز ہے، آدمی کو حق بات سمجھنے سے آدمی کے لیے ضد ہی مانی ہو جاتی ہے۔ آدمی اس وقت قبول کرتا ہے کسی کی بات کو جب وہ مانے، جب مانے گا ہی نہیں تو بات ہی ختم ہے۔ تو ضد اور ہٹ درمی ایک ایسی چیز ہے جو حق بات کو ماننے سے مانع بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبیعت سے ضد کو نکال دینا چاہیے کہ جو بات حق کی ہو اسے قبول کرنے کا ہمارے پاس ایک دروازہ ہونا چاہیے، اس کا مادہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ حق بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ علماء حق کی ایک جماعت کسی سلسلے میں کہتی ہے کہ یہ حق ہے، اسے قبول کرنے کی اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے، یعنی جو چیز حق ہے اسے ہم پر واضح فرمائیے، وارزقنا اتباع، اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی وارنا الباطل باطلا، اور جو چیز باطل ہے، ناحق ہے، اسے ہمیں ناحق دکھلائیے اور ہمیں سمجھائیے کہ ناحق کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وارزقنا اجتنابہ، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے امت کو ایک طرف تعلیم بھی دی اور امت کو دعا بھی سکھلائی۔ تو آپسی اختلاف کی وجہ کیا ہوئی؟ بغیم بینہم، آپسی ضد اور حسد، یہی چیز ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جو مؤمنین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھلایا، اور جس چیز میں وہ لوگ جھگڑ رہے تھے اللہ نے حق کے ذریعے سے اپنے حکم سے اللہ نے فیصلہ کر کے حق کیا ہے ایمان والوں پر واضح کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ امت میں اتحاد ایک زمانے میں موجود تھا، بعد میں اختلافات ہوئے، اور اختلافات ایک نوعیت کے تھے۔ انبیاء اور رسول کی تشریف آوری کے بعد اختلاف کی صورت بدل گئی، ماننے والوں اور نافرمانوں کی ٹیم بن گئی، اور نافرمانوں کی نافرمانی کا جو سبب بنا وہ آپسی ضد اور ہٹ درمی تھی، اور لوگوں میں ضد اور ہٹ درمی اس لیے آئی کہ لوگوں میں حب دنیا تھی، لوگوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال کی محبت، منصب جاہ کی محبت۔ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جاننے والے، ایسے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اور آپ کی تعلیمات کو وہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ آدمی کو اپنے اولاد کے پہچاننے میں ذرا برابر بھی تعامل نہیں ہوتی، ذرا دیری نہیں لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ حق کو سمجھتے تھے، حق کیا ہے سمجھتے تھے، لیکن حسدا من عند انفسہم، اپنے دل میں جو حسد تھا، اپنے دل میں جو سرکشی تھی، اپنے دماغ میں جو سرکشی تھی، اس کی بنیاد پر وہ نہیں مانتے تھے۔ تو دو باتیں تھیں، ایک مال کی محبت اور ایک عہدے کی محبت، جس کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بنی حق بات کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہی چیزیں امت مسلمہ کی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں امت مسلمہ کے ساتھ امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے دیگر اقوام اور ملتیں جمع ہو جائیں گی۔ دنیا کے جو دوسری قومیں ہیں اور دوسری ملتیں ہیں وہ سب متحد ہو جائیں گی۔ متحد ہو کر کے وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسا دعوت دیں گے جیسے کوئی دسترخوان پہ بلاتا ہے کہ آؤ، مہمانوں کو بلاتا ہے، آؤ کھانا کھا لو، کھانا لگا ہے دسترخوان پر، آؤ، جیسے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں، اس طریقے سے ایک قوم دوسری قوم کو، اسلام دشمن طاقتیں آپس میں لوگوں کو بلائیں گے، آؤ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ تم کم مقدار میں ہوں گے بلکہ تمہاری بڑی تعداد ہوگی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تنکوں کے بارش کے پانی میں، برسات کے پانی میں، سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہماری بے حیثیت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دلوں میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی اور موت سے بیزاری اور موت سے دور بھاگنا۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ان کی بنیادی وجہ یہی دو چیزیں ہیں کہ دنیا کی محبت غالب ہے اور موت کا خوف سوار ہے۔ جس قوم کے اندر آج بھی جن لوگوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے اور موت کا خوف نہیں ہے، اللہ نے اس زمانے میں بھی امت کو، دنیا کو دکھلایا کہ وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا ایک مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔